الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المہدیین اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ من بعد الرسل. صدق اللہ مولانا العظیم. صدق وبلغنا رسولہ النبی الامی الحبیب الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. معزز و محتشم برادران اسلام، کل کی گفتگو کے اندر ہم نے ذات باری تعالی کے وجود کے متعلق دلائل عقلیہ، دلائل نقلیہ اور دلائل فطرت، تینوں جہتوں سے یہ بات ثابت کی کہ اس کائنات کا نظام بنانے والی اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے. جب یہ امر طے ہو گیا کہ اس کائنات کا خالق ایک اللہ ہے اور اس اللہ نے ہی ساری مخلوقات کو پیدا کیا اور اس اللہ نے ہی انسانوں کو بھی پیدا کیا، تو اب سوال یہ پیدا ہوا ذہنوں کے اندر کہ کیا انسان کو صرف کھانے پینے، روزگار، معیشت، یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے اور زندگی گزار کر مر جانے کے لیے اللہ نے پیدا کیا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے اس پر عقلی دلیل دی اور انسان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، فضول میں بنایا ہے؟ تو یہ استفہام انکاری کہ اللہ اس کے ذریعے سے انکار کر رہا ہے، اس سوال کے ذریعے سے کہ یقیناً تمہیں بیکار نہیں بنایا گیا، فضول نہیں بنایا گیا، تمہاری بے عزت کا کوئی مقصد ہے. اب وہ مقصد کیا ہے کہ ایک بندے کا جب اس کو اللہ نے بنایا ہے تو اس بندے کا اپنے رب سے رابطہ بھی رہے اور وہ اپنی زندگی ایسے گزارے جیسے اس کا رب چاہتا ہے.
پہلے مرحلے میں یہ چیز جب طے ہو گئی کہ اللہ نے بنایا ہے، تو پھر جس نے بنایا ہے، کوئی بھی عقلی طور پر کوئی مشینری کوئی بناتا ہے تو بنانے والے کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ یہ میرے مطابق یہ مشینری چلے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے تو یقیناً اس کی منشا، اس کی مرضی اور اس کی چاہت یہ ہے کہ یہ انسان میرے مطابق ہی زندگی گزارے۔ یہ طے ہو گیا کہ انسان کو اللہ کی منشا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ انسان یہ اللہ کی منشا کے مطابق زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ اب یہاں سے جو نبوت کے منکرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کو ضرورت نہیں ہے کسی نبی کی، انسان کے پاس عقل ہے اور عقل ایک زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ احباب، قرآن مجید فرقان حمید نے اس چیز کا بھی رد دلائل عقلیہ کے ذریعے سے کیا۔ فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ۔ جب صرف عقل کی بنیاد پر ایک انسان اپنی زندگی گزارنے لگ جائے، میری عقل یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو یہاں رکھ دیا جائے، آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس چیز کو یہاں پر رکھ دیا جائے، ایک تیسرے انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ جانور حلال ہو جائے، ایک چوتھے انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یہ مشروب حرام ہو جائے، پانچواں انسان کہتا ہے کہ اس ٹائم پہ اس ترتیب کے ساتھ میری عقل کہتی ہے کہ جس لمحے سورج زیادہ چمک رہا ہے تو یہ بھی ایک اللہ کی نشانی ہے، اس کی بنائی گئی چیز ہے، تو میں کیوں نہ اس کو اللہ کا عقد سمجھتے ہوئے اس کی ہی عبادت کر کے اپنے رب کی عبادت کر لوں۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ جتنے دنیا کے اندر مشرکین ہیں، جتنے بھی دنیا کے اندر گمراہ لوگ ہیں، میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کے پاس عقل نہیں ہے؟ سب کے پاس عقل ہے۔ آپ جانتے ہیں ابو جہل، جس کو ہم ابو جہل اور اہل اسلام ابو جہل کہتے ہیں، وہ ابو الحکم تھا، اہل عرب اسے دانائیوں کا باپ سمجھتے تھے، سمجھدار انسان ہے، لیکن وہ بتوں کے سامنے نہیں کھڑا ہوا۔ کیا اہل عقل نے ایک درخت کی پوجا نہیں کی؟ کیا اہل عقل نے ستاروں کی پرستش نہیں کی؟ کیا اہل عقل نے، کیا وہ سارے لوگ بے وقوف تھے؟ ان اہل عقل نے اپنے ہاتھوں سے بتوں کو تراش کر اپنے سامنے رکھ کر انہیں معبود بنا کر ان کے سامنے سجدے نہیں کیے؟ کیا انہی عقل والوں نے ہی ڈوبتے ہوئے سورج کے سامنے سجدے نہیں کیے، چڑھتے ہوئے سورج کو سجدے نہیں کیے؟ یہ ساری کائنات کے اندر مثالیں موجود ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صرف اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے انسان کی عقل کافی نہیں ہے۔ اگر صرف عقل کافی ہوتی، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عقل کافی نہیں ہے کیونکہ عقل محدود ہے۔ فرماتے ہیں عقل کی مثال آپ یوں سمجھ لیں جیسے یہ آنکھ ہے، آنکھ میں نور ہے، نور موجود ہے چیزوں کے ادراک کے لیے، لیکن جب تک روشنی نہیں ہوگی اس وقت تک آنکھ کسی چیز کو دیکھ، بولیے، نور ہے لیکن روشنی کا دیکھنے کے اندر، آنکھ دیکھنے کے اندر روشنی کی محتاج ہے۔ سورج چمکتا ہے، چیزوں کو روشن کرتا ہے تو چیزیں روشن ہوتی ہیں تو آنکھ ان کو دیکھ پاتی ہے۔ اسی طرح احباب امام غزالی فرماتے ہیں
کہ عقل ہے، ایک نور ہے عقل بھی، لیکن یہ چیزوں کو سمجھنے کے لیے خود کافی نہیں ہے۔ جیسے آنکھ دیکھنے میں خود کافی نہیں، وہ روشنی کی محتاج ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں اسی طرح عقل کو بھی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور عقل کے نور کے لیے وہ رہنمائی وہی ہے، اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ نبوت ہے۔ صرف اگر عقل کافی ہو جاتی تو پھر لوگ، دوسری وجہ یہ ہے کہ جب صرف یہ معاملہ انسان کی عقل پر ہی چھوڑ دیا جائے تو عقل ہر ایک انسان کی اپنی اپنی جہت میں کام کرتی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر کوئی ایک نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر نبی کائنات میں نہ ہوتے، انسان نے اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق خود ہی زندگی گزارنی ہوتی، تو انسان کے اندر اللہ نے خواہشات رکھی ہیں۔ ہر انسان اپنی اپنی خواہش کے مطابق ضابطہ بنا دیتا۔ ایک آدمی کی خواہش زیادہ مال چھیننے کی بن جاتی ہے تو وہ یہ ضابطہ بنا دیتا کہ جس کے پاس طاقت ہے وہ دوسرے کا مال چھین لے، جس کے پاس قوت ہے وہ دوسرے کی زمین پر اسے غصب کر لے۔ دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے کوئی اخلاقی نظام صرف اور صرف عقل کی بنیاد پہ قائم نہ ہو سکتا، کیونکہ عقل خواہشات سے خالی نہیں ہے۔ عقل خواہشات کے بعض اوقات تابع ہو کر خواہشات نفسانی کا شکار ہو جاتی ہے، لہذا زندگی گزارنے کے لیے ایک اخلاقی نظام قائم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ رہنمائی کی ضرورت ہے، اور وہ رہنمائی اللہ کے نبی دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ اب یہ باتیں چیزیں ابتداً آپ سمجھ لینے کے بعد کہ انسان کی عقل از خود زندگی گزارنے کے لیے اللہ کی مرضی اور منشا کو جاننے کے لیے، اور پھر اگر آپ دیکھیں بھی کھانا کیسے ہے، پینا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، اس میں اگر عقل کافی بھی ہو جائے تو عقل آپ کو یہ تو نہیں بتا سکتی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے، اس کی عبادت کیسے کرنی ہے۔ عقل آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آخرت بھی آئے گی، قیامت بھی آئے گی۔ عقل آپ کو نہیں بتا سکتی کہ اللہ کو یہ چیز پسند ہے یا اللہ کو یہ چیز ناپسند ہے۔ عقل آپ کو نہیں بتا سکتی کہ آپ نے زندگی ٹوٹل کس ترتیب کے ساتھ گزارنی ہے جو ٹوٹل اللہ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو لہٰذا فرماتے ہیں کہ عقل چونکہ محدود ہے، وہ خود زندگی کا ضابطہ قائم کرنے کے لیے کافی نہیں، اس لیے اللہ نے انسانوں کو بنانے کے بعد انسانوں کو صرف عقل کے حوالے نہیں کیا کہ تم عقل کے مطابق زندگی گزارو۔ اس مالک نے انسانوں کے درمیان میں سے ہی بعض انسانوں کو چنا جن کو ڈائریکٹ وہ اپنی طرف سے پیغام دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچا سکیں۔ وہ جو انسان چن لیے گئے انسانوں میں سے جو ڈائریکٹ اس سے لیتے ہیں اور پھر انسانوں تک، اس کے بندوں تک اس کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان انسانوں کو انبیاء اور رسل کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ ضرورت ہے نبوت کی۔ اب یہ سوال ایک اور ذہن میں آتا ہے کہ چلو عقل کافی نہ بھی تھی تو پھر ایسا ہوتا اللہ قرآن کہیں نازل کر دیتا، اپنی کتابیں نازل کر دیتا، بندہ جاتا، جا کر اٹھا کر وہاں سے اپنی اپنی کتابوں کو، اس میں سے جو جو رہنمائی تھی، جو جو طریقہ تھا وہ پڑھ لیتا، نبی کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس حوالے سے اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جاتا تو یہ اتنا کامل نہ ہوتا جتنا انبیاء کا آنا کامل طریقہ تھا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی کتاب پڑھ لینے سے انسان کے سامنے جب تک ایک ماڈل، ایک نمونہ نہ ہو، اس وقت تک انسان کما حقہ کسی چیز کی ادائیگی سے قاصر ہوتا ہے۔ کتاب ہوتی، کتاب پڑھتا، لیکن اس میں سے چیزوں کا استخراج اس کے لیے آسان، چیزوں کو نکالنا، بیان کرنا اس کے لیے اتنا آسان نہ ہوتا۔ اور دوسرا پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے، اور یہ آج کے جدید ملحدین کا بھی ایک اعتراض ہے کہ اگر اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی تو پھر کہ انسانوں میں سے ایک انسان کو ہی کیوں چنا، اپنے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟
تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا بھی رد کیا ہے اور عقلی دلائل سے کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر زمین پر بسنے والے فرشتے ہوتے تو اللہ ان کی رہنمائی کے لیے آسمان سے بھی کسی فرشتے کو رسول بنا کر اتارتا۔ تو چونکہ زمین پر بسنے والے جو ہیں وہ فرشتے نہیں، وہ انسان ہیں، اس لیے اللہ نے انسان کو ان کی رہنمائی کے لیے بنا کر بھیجا، اور پھر فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ میں نے اپنا ایک ماڈل تمہارے درمیان بنا دیا، ایک کامل نمونہ تمہارے درمیان بنا دیا، جیسے جیسے یہ زندگی گزار رہا ہے ایسے ایسے تم زندگی گزارو گے تو تمہیں میری رضا، میری منشا اور تمہیں میری بارگاہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس لیے انسانوں کا انتخاب کیا انسانوں کی رہنمائی کے لیے، کیونکہ ایک فرشتہ اگر اس کو نبی بنایا جاتا، رسول بنایا جاتا، تو فرشتے کی طاقت اپنی ہے۔ فرشتے کو نیند، بولیے، فرشتے کو نیند نہیں آتی، وہ تو ساری رات عبادت کرتا، آپ اس کے پیچھے کیسے چل سکتے کہ آپ رات دن، اللہ نے آپ کی طاقت، آپ کی قوت اور جہت سے بنائی ہے، فرشتے کی طاقت، قوت اور جہت سے بنائی ہے۔ فرشتہ وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، وہ عملی طور پر ہماری طرح کی زندگی نہیں گزارتا، آپ کیسے اس سے یہ سیکھ سکتے تھے کہ وہ کس ترتیب سے وہ عبادت، وہ تو 24 گھنٹے رات دن وہ اللہ کی عبادت میں ہے، جبکہ آپ کی بشریت کے تقاضوں میں سے نیند ہے، غفلت ہے، آرام ہے۔ اس نسل کے چلانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو ایک ازدواجی معاملہ عطا کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کی نسل آگے بڑھے۔ تو یہ ساری وہ چیزیں تھیں جو ایک فرشتے کے ذریعے سے انسان کما حقو نہیں پا سکتا تھا۔ اس لیے نمبر 1 سمجھیں، عقل کافی نہ تھی۔ نمبر 2، کتاب کو کسی پہاڑ پہ نازل کر دیا جاتا، وہ کافی نہ تھا انسان کی رہنمائی کے لیے۔ نمبر 3، ایک فرشتے کے ذریعے سے رہنمائی کی جاتی تو وہ کامل رہنمائی نہ بن سکتی۔ اس لیے کائنات کے رب نے انسانوں تک اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کی زندگی کی راہ کو متعین کرنے کے لیے، انہیں زندگی گزارنے کا ضابطہ اور نظام دینے کے لیے اللہ نے انسانوں میں سے بعض انسانوں کو منتخب کیا، اور ان انسانوں کو اللہ نے نبوت اور رسالت کے مقام پر فائز فرما دیا۔ وہ نبی اور رسول، اب دوسری اس سے بات یہ سمجھ لیں کہ گویا اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ نبوت و رسالت وہ منصب نہیں جو کسبی ہو، مطلب کہ آپ محنت کریں، عبادت کریں، اللہ اللہ کریں، رات دن اس کی عبادت میں گزریں، شب زندہ دار بن جائیں تو آپ کو منصب نبوت مل جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ یہ مقام کسبی نہیں، یہ مقام اللہ کی عطا ہے۔ اس نے انسانوں میں سے جن کو چننا تھا اس نے چن لیا، اور جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر گزرے ہیں ان میں سے کوئی ایک نبی اور رسول بھی ایسا نہیں جو اپنی عبادت، اپنی محنت یا اپنی کوشش کے نتیجے میں مقام نبوت تک پہنچا ہو، بلکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا تھی، جس کو اس نے چاہا چن لیا، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا اختتام پذیر ہو گیا ہمارے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر جا کر، اور اللہ نے آپ کو خاتم النبیین بنا دیا۔ اس ضمن میں ایک اور سوال ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ جدید ملحدین یہ سوال کرتے ہیں کہ نبوت ختم کیوں ہو گئی؟ کیا آج کے انسان کو ہدایت کی ضرورت نہیں؟ اگر تمہاری بات مان لی جائے کہ نبی آتا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، نبی آتا ہے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، نبی آتا ہے لوگوں کو، بندوں کا خدا سے رشتہ بحال کرنے کے لیے، تو نبوت پھر ختم کیوں کر دی گئی؟ کیا بعد کے لوگوں کو رہنمائی اور ہدایت کی ضرورت نہیں تھی؟ ایک بڑا اہم ترین سوال ہے۔ یہ سوال 2 حصوں پر منقسم ہے، 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا حصہ کہ نبوت ختم کیوں کر دی گئی، دوسرا حصہ کہ کیا آج کے لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں۔ تو پہلے حصے کا تو سادہ سا جواب ہے کہ یہ آپ لوگوں کا اعتراض بنتا ہی نہیں، کیونکہ جس نے نبوت کا سلسلہ شروع کیا اس کے کچھ مقاصد تھے،
جس کے لیے اس نے سلسلہ نبوت شروع کیا، اور جب وہ اس کے مقاصد پورے ہو گئے تو اس نے اس سلسلے کو ختم کر دیا۔ یہ سلسلہ نبوت شروع اللہ نے کیا، کس کے لیے کیا؟ لوگوں کی رہنمائی، ہدایت کے لیے۔ ہر دور کے اندر کی ضروریات الگ الگ تھیں، اس لیے اللہ الگ الگ طور پر نبی اور رسول بھیجتا رہا، اور کچھ چیزیں ابتدائی مرحلے کے اندر لوگوں پر وہ تکلیف کا باعث بن رہی تھیں اور ان کے اندر گنجائش تھی، پھر دھیرے دھیرے یہ چیزیں پروان چڑھتی رہیں، اور یہ دین آ کر کامل اپنی انتہا کو پہنچ گیا جب اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منصب نبوت عطا فرمایا۔ حضور کی ذات کو جب اللہ نے منصب نبوت عطا فرمایا تو اب سن لیجئے، اللہ کے محبوب کو اللہ نے جو دین عطا فرمایا، جو پیغام عطا فرمایا، جو شریعت عطا فرمائی، وہ اتنی کامل، اتنی اکمل تھی کہ زمانے کی جدتیں، زمانے کا تغیر و تبدل جتنا بھی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور آپ کی شریعت ہر دور کے تقاضوں کو مکمل کرنے والی تھی۔ اس لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا دیا اور آپ کی شریعت کو قیامت تک کے لیے شریعت قرار دے دیا۔ اگر یہ دین آج بھی ہدایت کا باعث نہ بنا، اب دیکھیے حضور کے زمانہ اقدس کے اندر کتنے لوگ ایماندار تھے؟ 1.25 لاکھ۔ آج کتنی تعداد ہے؟ 1.5-2 ارب کے درمیان تعداد ہے مسلمانوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہدایت کی ضرورت تھی تو نبی کیوں نہیں بھیجا؟ یہ ہدایت والی ڈیوٹی اگر نہیں سر انجام دی جا رہی ہوتی تو پھر آپ کا اعتراض درست بنتا تھا کہ پھر بعد میں بھی نبی آنا چاہیے، لیکن وہ تعداد جو 1.25 لاکھ تھی آج وہ تعداد 2 ارب تک پہنچ چکی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اتنی کامل تھی کہ حضور کے ماننے والے آج بھی ہدایت کی وہ ذمہ داری جو رسول کی طرف سے امت کو دی گئی تھی وہ پوری کر رہے ہیں۔ اس لیے کسی نئے نبی اور کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آج بھی لوگ، اور میں ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، یہ ملحدین جتنا اس وقت اگر آپ دیکھیں، ہندو ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ایون کہ ملحد جو ہوتا ہے وہ سارے مذاہب کو، چاہے وہ ہندو ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، سب کے وہ مخالف ہوتا ہے، لیکن سب کے خلاف ہونے کے باوجود بھی جب اسلام کا معاملہ آتا ہے تو آپ دیکھیں گے عیسائی ملحد کے ساتھ کھڑا ہوگا، آپ دیکھیں گے کہ یہودی ملحد کے ساتھ کھڑا ہوگا، ہندو بھی ملحد کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہدایت آج بھی کائنات میں تقسیم ہو رہی ہے، اور دنیا کے اندر سب سے زیادہ جو پھیلنے والا دین ہے وہ اللہ کے رسول کا دین، دین اسلام ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو آج بھی یہودیت کو، عیسائیت کو، ہندوازم کو، سکھ کو اور ملحد کو چبھتی ہے، اور اس بنیاد پر ان کا آپس میں اتفاق۔ تو ہدایت کا سلسلہ آج بھی حضور کے ذریعے سے، حضور کی امت کے ذریعے سے جاری ہے۔ اس لیے حضور کے بعد چونکہ وہ ہر دور کی ضروریات کو پورا کر رہا ہے، اس لیے کسی نئے پیغمبر کی ضرورت نہیں تھی۔ اب نبی، اس کے اندر وصف کون سے ہونے چاہیے؟ وہ کون سے اوصاف کا مالک ہونا چاہیے؟ کیا عام انسانوں کی طرح کے ہی اوصاف ایک پیغمبر کے اندر بھی ہوں؟ تو اس کے لیے چند چیزیں جو منصب نبوت کے ضروری تقاضے ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ ذہن کے اندر رکھیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی کے لیے صدق، سچا ہونا، اس کی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہ ہو۔ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی خواہشات کی پیروی میں اس نے کبھی کلام نہ کیا ہو، اس کا ہر کلام جو ہے وہ اللہ کی مرضی اور اس کی منشا کے مطابق ہو۔ اگر خدا نہ خواستہ نبی زندگی میں کبھی ایک بار بھی جھوٹ بول جاتا ہے تو وہ منصب نبوت کی اہل نہیں ہے، کیونکہ لوگوں کے سامنے پھر حقیقت آشکارا نہیں ہوگی کہ یہ بھی سچ ہے یا یہ بھی جھوٹ ہے۔ جب ایک جھوٹ ثابت ہو گیا تو پھر اس کا وہ ساری کی ساری جو تبلیغ کا سلسلہ ہے وہ سارا کا سارا جو ہے وہ مشکوک ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، نبی جو ہے اس کے لیے امین ہونا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔
نبی کبھی بھی خیانت نہیں کرتا، یہ کوئی بھی رسول ہو وہ کبھی بھی خیانت نہیں کرتا۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ نبی کے لیے بشر ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کسی بھی اور مخلوق میں سے پیغمبر نہیں ہوتا، کیونکہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے نبی آتے ہیں، اور جب انسانیت کی رہنمائی کے لیے پیغمبر آتے ہیں تو لہذا انسانوں میں سے ہی نبی کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ چوتھی چیز اور عام ترین چیز یہ ہے کہ نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے، عصمت۔ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ نے اسے گناہوں سے معصوم رکھا ہوتا ہے، وہ گناہ کا ارتکاب ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر نبی گناہ کرنے لگ جائے یا اس کو وہ معصوم نہ ہو، وہ اس کی عصمت نہ ہو، تو اب عام لوگوں کے لیے بہت سارے معاملات ایسے ہوں گے جو خدا نخواستہ نبی کر گناہ رہا ہے اور امت بھی اس کی وہ تقلید کر رہی ہوگی۔ اس لیے نبی کے لیے معصوم ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے کوئی بھی ایسی اس پیغمبر کی طرف سے چیز نہ آ سکے جو اللہ کے لیے ناپسند ہو اور اللہ کی بارگاہ سے دور لے جانے والی ہوں۔ یہ چار بنیادی چیزیں ہیں جو، اور پانچویں چیز بعض علماء نے اس کو بیان کیا کہ وہ معجزہ اور دلیل بھی ہے۔ معجزہ اور دلیل جو ہے وہ نبی کے نبوت کے اس بات کے لیے ضروری ہوتی ہے، نبی اس کو اپنے اس بات کے لیے، اور پہلے پیغمبروں نے، اللہ نے ان پیغمبروں کو معجزے عطا کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا ذکر قرآن مجید نے متعدد مقامات پر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا گیا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو معجزہ بنایا گیا ہے۔ یہ جو ابھی میں حصہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے والا ہوں، یہ انتہائی اہم ترین حصہ ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں، بعد میں معجزات جو حدیث میں بیان ہے وہ دکھائے، سورج چاند ٹکڑوں میں تقسیم ہوا، درخت چل کر آئے، کنکریوں نے کلمہ پڑھے، ڈوبا ہوا سورج پلٹا، بہت سارے واقعات ہیں۔ لیکن میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا، اور اس کو آپ جتنا غور و فکر کرتے چلے جائیں، اور میں یہ بات عام آپ کی خدمت میں عرض کروں، کبھی تنہائی میں شیطانی وسوسہ اندر آ بھی جائے کہ پتہ نہیں یہ سارا حق ہے بھی یا نہیں، تو صرف اس آیت پہ آپ جتنا غور کریں گے آپ کا ذات باری تعالیٰ پر بھی یقین پختہ ہو جائے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے اور ان کے نبی برحق ہونے پر بھی آپ کا یقین اور پختہ ہو جائے گا۔ اور وہ ہے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کا وہ فرمان جو حضور کی زبان سے اللہ نے کہلوایا، قد لبثت فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون، کہ میری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے۔ اس کو عموماً ہمارے علماء نے کریکٹر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ میری زندگی، میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، میں کردار کا پاک آدمی ہوں۔ لیکن میں آپ کی خدمت میں اس کو اور جہت سے عرض کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو مستحکم کرے گی۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں لبثت فیکم عمرا من قبلی، میری بچپن سے لے کر آج 40 سال تک کی زندگی تمہارے سامنے، تم نے مجھے ہر حال میں اپنے پیش نظر دیکھا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ میں کسی کے پاس کہیں سیکھنے گیا ہوں؟ مجھے یہ بتاؤ میں نے کسی کے پاس جا کر کچھ پڑھا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے کسی کے پاس جا کر اس سے کچھ لے کر تمہیں بتلا رہا ہوں؟ جب تم میری زندگی کو دیکھ رہے ہو، میں نے کسی انسان سے کبھی کچھ نہیں پڑھا، میرا کوئی معلم نہیں ہے اس کائنات کے اندر۔ اب دیکھو نا، قرآن کے اندر پچھلی امتوں کے واقعات ہیں، بولو، پچھلی امتوں کے واقعات ہیں۔ اب جو پچھلی امتوں کے واقعات ہوں اور اس کو کسی نے بتلایا بھی نہ ہو، اب سوچئے نا ذرا ایک لمحہ کے لیے، پچھلی کوئی خبر دے رہا ہو اور وہ کسی نے بتلایا بھی نہ ہو، اور آنے والی چیزوں کی بھی خبر دے رہا ہو، اس کے بارے میں بھی اس کا کوئی استاد نہ ہو، اور جو وہ کفار کے اعتراضات تھے وہ بھی جو حضور کو جادوگر اور کاہن کہتے تھے، اس حوالے سے بھی یہ آیت مبارکہ جو ہے ان کے رد کے لیے کافی ہے، کیونکہ کوئی جادو کرنے والا بھی کسی سے سیکھ کے جادو کرتا ہے، کوئی کاہن بھی اگر ہوتا ہے تو وہ کسی سے سیکھ کے کرتا ہے۔ حضور فرما رہے میری زندگی تمہارے سامنے ہے،
میں نے آج تک کسی کے سامنے زانوے تلمس طے نہیں کیا، کسی کی شاگردی نہیں کی کہ کوئی مجھے بتلائے کہ فلاں پیغمبر کی یہ واقعات ہیں، فلاں رسول کے یہ واقعات ہیں. اور یہ واقعات سارے کے سارے اللہ کے نبی کسی سے سیکھے بغیر بتلا رہے ہیں. تو پھر پتہ چلا کہ پھر حضور کو کوئی بتلانے والا ہے، حضور کو کوئی سکھلانے والا ہے، حضور تک یہ کوئی باتیں پہنچانے والا ہے، اور وہ انسانوں میں سے تو کوئی ہے نہیں. تو پھر وہی پروردگار ہے جو میرے نبی کو یہ سارا کچھ سکھا رہا. میری آپ بات سمجھ گئے؟ یہ آیہ مبارکہ کے لبثت فیکم ہمارا من قبلی کریکٹر کے اعتبار سے بلا شبہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو آپ اس جیسے حضور کی نبوت کی تصدیق کے حوالہ سے دیکھیں کہ حضور خبریں وہ دے رہے ہیں جو واقعتاً حق پر مبنی ہیں، اور وہ خبریں آپ نے کسی سے سیکھی ہوئی نہیں. اور اگر آپ نے وہ کسی سے سیکھی ہوتی تو کفار سب سے پہلے اعتراض یہ کرتے یہ محمد جو کچھ بتا رہا ہے یہ فلاں سے سیکھ کے آیا. آپ کو پتا ہے کہ مدینہ المنورہ کے اندر عیسائی تھے، یہودی تھے، وہ سارے کے سارے وہ سارے معاملات کو جانتے. حضور مدینہ میں جا کر زیادہ تر جو معاملات ہیں وہاں پر عیسائیت اور یہودیت کے متعلق ہیں، اور وہ ساری ان کی اپنی کتابوں کے اندر بھی موجود. اور حضور نے کبھی کسی کے پاس جا کر نہ تورات پڑھی ہے، نہ آپ نے زبور پڑھی ہے، نہ انجیل پڑھی ہے، نہ کسی عیسائی یا یہودی استاد کی شاگردی طے کی ہے. لیکن وہ ساری حق باتیں اللہ کا پیغمبر اگر بتلا رہا ہے تو یہ اس بات کی واضح اور ٹھوس دلیل ہے. ورنہ یہودی کہہ سکتے تھے کہ یہ محمد کوئی نبی نہیں ہے، اس نے تو فلاں سے یہ سارا سیکھا ہے، اس نے تو فلاں عیسائی سے یہ سارا سیکھا ہے، فلاں راہب سے سارا سیکھا ہے. لیکن خدا کی قسم پوری تاریخ انسانیت اٹھا کر دیکھ لیں، نہ مکہ کے کافروں کا آپ کو یہ اعتراض کبھی نظر آئے گا، نہ مدینہ المنورہ کی یہودیوں کا یہ اعتراض نظر آئے گا، نہ عیسائیت کا یہ اعتراض نظر آئے گا. اور پھر حضور کا کسی انسان سے نہ سیکھنا، النبی الامی، یہ میرے نبی کا کمال ہے. بعض نے تو اس بدبختوں نے اس کو کہہ دیا نا نبی ان پڑھ ہے، جاہل ہے. النبی الامی، میرے نبی نے کسی انسان سے نہیں شاگردی اختیار کی، اور اختیار نہ کرنے کے باوجود وہ اتنی کمال کی ساری باتیں کوریکٹ بتلا رہا ہے. تو پھر مان لیجئے کہ اس کو کوئی نہ کوئی خبر دینے والی ذات ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات. پھر اس کے بعد نبوت و رسالت کے معاملے کے اندر عام جو حصہ ہے اس کو آپ یہ سمجھ لیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ انسانوں کی طرح کی ہوتی ہیں جو جائز ہوتی ہیں کہ ایک نبی کے لیے بھی. اور وہ چیز ان چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ چونکہ نبی بھی ایک انسان ہوتا ہے، اس لیے اس کو کھانا بھوک لگنا یہ تقاضائے بشریت ہیں، یہ فطرتی تقاضے ہیں. سونا اونگ آ جانا یہ اس کی نبوت مقام کے خلاف نہیں ہے. ازدواج شادی کرنا، یا چونکہ وہ انسان ہے اور بالآخر اس کا دنیا سے چلا جانا، وصال فرما جانا، موت کا ایک لمحہ کے لیے ان پر آ جانا، یہ منصب بشریت کے خلاف نہیں ہے، یہ بشریت کے تقاضوں کے کیا ہے مطابق ہے. اس لیے جب آپ نبوت و رسالت کے متعلقہ یہ چیزیں، تو میں نے آج کامن عقیدہ رسالت کے حوالے سے یہ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی کہ عقیدہ رسالت کے اندر تقاضا عقل بھی یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی نہ کوئی کیا ہے نمائندہ مقرر کیا جائے. تو رسالت کا جو عقیدہ ہے یہ تقاضا عقل کے مطابق ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سلسلے کی آخری جو کڑی ہے وہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی آتا ہے، وہ کوئی مشینری بناتا ہے، عام لوگوں کو اس کو چلانے کا علم نہیں، پھر کمپنی اپنے بندے بھیجتی ہے جو آ کر ان کو دھیرے دھیرے سکھاتی ہے، اور جب وہ اس کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں تو پھر کمپنی کہتی ہے اب اس کے بعد اس مشینری کو آپ خود چلائیں گے. اس کے بعد اب کمپنی آپ کی طرف کوئی مزید نمائندہ اپنا نہیں بھیجے گی. دھیرے دھیرے اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نظام کائنات، نظام حیات چلانے کے لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے. وہ 1.25 لاکھ پیغمبر تھے، اور آخری اپنا نمائندہ اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. اور رب نے اب بتلا دیا کہ اب تمہیں مکمل مہارت دے دی گئی ہے، اب قیامت تک میرے محمد کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور اسی چیز کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے آخری خطبہ کے اندر جو ہے وہ بیان کیا اور فرمایا کیا میں نے تمہارے تک دین پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پہنچا دیا۔ حضور نے 3 مرتبہ یہ سوال کیا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا کہ وہ چاہے تو زمین پہ رہے اور چاہے تو وہ جو کچھ اللہ کی بارگاہ میں ہے اس کے پاس آ جائے، تو اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو پسند کیا۔ سب صحابہ اس موقع پر خوشی منا رہے تھے کہ آج دین مکمل ہو گیا، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے، اور کسی نے رونے کی وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ رونے کی وجہ یہ تھی کہ جس کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں، جس بندے نے اللہ کی بارگاہ میں جانا پسند کیا ہے وہ کوئی اور ذات نہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کو محفوظ رکھا۔ یہ بھی ایک اور سوال بھی ہے کہ اگر ساری کتابیں آسمانی تھیں تو پہلی کتابوں کو اللہ نے محفوظ کیوں نہیں رکھا؟ قرآن کو ہی کیوں محفوظ رکھا؟ ایک جینوئن ویلڈ سوال بنتا ہے کہ کتابیں اسی کی تھیں تو باقی کتابیں محفوظ کیوں نہیں؟ اس کا جواب بھی یہی ہے، اسی کے ساتھ متعلقہ ہے، حضور کی ختم نبوت کے ساتھ متعلقہ ہے، چونکہ پہلی کتابوں کا نزول اس دور کی ضروریات کے لیے تھا اور ان کتابوں نے اس دور کی ضروریات کو پورا کیا۔ جب اس دور کی ضروریات کو پورا کر دیا گیا تو ان کتابوں کی ضرورت بھی ختم ہو گئی، اللہ نے وہ معاملہ بندوں کے حوالے کر دیا اور بندے اس کو سنبھال نہ سکے۔ اور قرآن کا معاملہ کیا تھا؟ قیامت تک کے لیے تھا، اور قیامت تک کے لیے یہ رشد و ہدایت کا باعث تھا۔ حضور کی نبوت قیامت تک چلنے والی تھی، اس لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کو محفوظ رکھا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو، اور یہ بات ایک اور ذہن کے اندر، یہاں عقیدہ رسالت کے حوالہ سے ایک اور بات ذہن میں رکھیں، کسی ایک رسول کا انکار بھی کفر ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ کسی ایک رسول کی بے ادبی، ہلکی سی بے ادبی، اشارتاً کنایتاً، کسی ایک رسول اور نبی کی بے ادبی بھی انسان کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتی ہے اور کافر بنا دیتی ہے۔ اس لیے یہاں ایک ضروری بات عقیدہ رسالت میں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی آپ حضور کی شان بیان کر رہے ہوں، مقامات، عزت، عظمت بیان کر رہے ہوں، تو قطعاً کبھی بھی اس جانب آپ مت جائیں کہ اس کے مقابلے میں کسی پیغمبر کا ذکر جو ہے وہ تحقیر کے انداز میں کیا جائے، بلکہ جتنے رسول اور پیغمبر ہیں ان سب کا جو مقام اور شان ہے اس کو خیال رکھ کر بیان کیا جائے، اور پھر حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو عظمت اور شان ہے اس کو بیان کیے۔ اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت، وفا اور آپ کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔